السلام علیکم. 30 اگست کی کال کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور سب میں پہلے ہم بات کریں گے گلمس آف لاسٹ ویک پر. لاسٹ ویک میں 48,156 کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور زیادہ سے زیادہ اگر پوٹینشیل کوشش کرتا تو 48,405 تک جانے کی کوشش کرتا. اگر ہم مارکیٹ کو دیکھیں تو مارکیٹ نے منڈے کے دن ہی 48,146 کا ہائی بنا لیا اور کلوزنگ بھی بڑی اچھی دے دی. اور اس وقت ہم نے ایک لیول بتایا تھا 47,459، جس کو آنر کرنا، جس کو ایک سپورٹ مارکیٹ شارٹ ٹرم کے لیے بنائے گی. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا 48,156 کا، وہ ہم اپنی اس جو گرے چارٹ کی رینج تھی اس سے باہر آئے ہیں. اب ہم کو اس کے اوپر رہنا ہوگا اگر ہم کو مزید اس کو لے کے آگے چلنا ہے. اور اس کے بعد پھر اگر ہم فگرز کو دیکھیں تو فورن انویسٹر پورٹ فولیو کے فگر تو کافی حوصلہ شکن ہیں. اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 14,54,00,000 US ڈالر کی سیل اب تک ہو چکی ہے اس سال، جو کہ وریسم سچویشن کریٹ ضرور کرتی ہے، کیونکہ سیلنگ ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، مگر کنسسٹنسی کے ساتھ سیلنگ ہونا وہ بڑی پریشان کن بات ہے. خاص طور پہ اگر میں مئی جون جولائی کی سیلنگ دیکھوں تو وہ کافی زیادہ رہی. فورن انویسٹر پورٹ فولیو کی بات اگر میں کروں تو اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ اس ہفتے مارکیٹ نے فورن فنڈز کی سیلنگ ہماری کچھ کم تو رہی ہے پچھلے ہفتے کے مقابلے میں، مگر سیلنگ برقرار رہی ہے. لوکل فنڈ سے اپنی بائنگ کو کنٹینیو کیا ہے، جبکہ لوکل انویسٹر سیلنگ پر آمدہ نظر آتے ہیں. لمیٹڈ ہے مگر آمدہ ہیں. منتھ کی فگرز آپ کے سامنے ڈسکس کی جا چکی. ویکلی کلوزنگ میں ہم نے 463 پوائنٹ کا نقصان کیا، باوجود اس کے کہ ہم اپر رینج کو ٹیسٹ کر آئے. ہم پھر دوبارہ 463 پوائنٹ نیچے آ گئے اور اسی گرے چارٹ والی رینج میں ہم واپس آ گئے. اب آپ کے سامنے ہمارے روڈ شوز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. پچھلے دنوں کووڈ کے نمبرز اتنے ایکسیڈ کر گئے تھے کہ ہم نے اپنے روڈ شوز کو پلان روک دیا تھا، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسی صورتحال میں کوئی ایسا ایونٹ کریں جس میں لوگوں کو آنے میں بھی دقت ہو اور ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے. اب دوبارہ کووڈ کے نمبرز تھوڑے کنٹرول ہوئے ہیں، اور بہرحال زندگی کے معاملات چلتے رہتے ہیں، رک تو نہیں سکتے. اور ہمارا ورک فرام ہوم پروگرام جو ہے وہ اس روڈ شوز کے ساتھ لنک ہے. اور ایک بات ہم اور بڑی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹریڈنگ آن لیول از ون آف دوز جنہوں نے کووڈ کے آغاز کے ساتھ ہی یہ آپ کو آئیڈیا دے دیا تھا کہ اب آپ کو ورک فرام ہوم پہ بڑی توجہ دینی پڑے گی. اور پچھلے 1.5 سالوں میں ہم نے اس بات کو دیکھا کہ ورک فرام ہوم جو ہے وہ بہت ضروری قرار پایا. لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں، اور جو لوگ نوکریوں پہ بھی تھے انہوں نے بھی ورک فرام ہوم گھر سے بیٹھ کے کام کیا. اور جنہوں نے گھر سے بیٹھ کے کام کیا تو انہوں نے اس بات کو بہت اچھا فیصلہ کیا کہ ساتھ ساتھ مارکیٹ کو بھی آپریٹ کیا، اور اس میں انہوں نے اچھے پروفٹ بنائے. اس کووڈ میں اپنے بہت سارے، میں ماسس کی بات تو نہیں کر سکتا کہ پورے ملک کے حالات بہت اچھے ہوئے، مگر میں ضرور اتنا کہوں گا کہ جتنا میں نے لوگوں کو دیکھا، یہ جو ممبرز یا جو فالوورز جن کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے، تو ان لوگوں نے اس دوران کووڈ میں کوئی بہت بڑے نقصان نہیں ہوئے. ان کے لائف اسٹائل ماشاءاللہ سے کم و بیش اگر امپروو نہیں ہوئے تو اسی لائف اسٹائل کو وہ لے کے چلتے رہے، اور اس کی وجہ ان کی سمجھداری اور ٹائملی ڈیسیشن تھے. تو ورک فرام ہوم پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم پشاور سے کراچی تک یہ ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں. سب میں پہلے ہماری کوشش اسلام آباد اور پشاور میں یہ پروگرام کرنے کی ہے، اور بہت جلد اب آپ کو اس ڈیٹ سے آگاہ کریں گے. تھوڑا سا ہم 2-4 دن کووڈ کے نمبر کو اور دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈیٹس اناؤنس کر دیں گے. اچھا جناب، آپ کے سامنے جمعے کا چارٹ ہے. جمعے کو مارکیٹ میں کیا ہوا؟
جمعے کی مارکیٹ ہمارے لیے بڑی ایکسائٹنگ اور بڑی سیلیبریٹنگ مارکیٹ تھی، کیونکہ جمعے کو 2 ٹارگٹ دیے گئے تھے، 47,160 122 جو کہ امیڈیٹ ٹارگٹ تھا، اور ایٹ دا موسٹ ٹارگٹ 47,012 سے لے کر 46,940 تھا۔ یہ دونوں ٹارگٹ بخوبی بآسانی اچیو ہوئے، اور نہ صرف اچیو ہوئے، مارکیٹ نے 46,878 کا لو بنایا۔ اب اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہمیں دقت ہوئی، تو مجھے چارٹ پوسٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں کہ دقت کیسے ہوئی آپ کو۔ پری اوپننگ والیٹیلٹی میرے لیے اہم نہیں ہوتی، تو پری اوپننگ والیٹیلٹی میں آپ 47,392 کا پوائنٹ بناتے ہیں۔ 47,392 کا اگر آپ پوائنٹ بناتے ہیں تو وہ کوئی اہم اس لیے نہیں ہوتا کہ مارکیٹ کے اندر اگر آپ کو جو لیول بتایا گیا تھا وہ کیا تھا، کہ مارکیٹ کو کم سے کم کہاں ٹریڈ ہونا تھا، تو کیا مارکیٹ وہاں گئی؟ نہیں گئی۔ مارکیٹ 47,240 کے نیچے شروع سے ٹریڈ کرتی ہے، پری اوپننگ کے ساتھ ہی ایک لو بنتا ہے اور امیڈیٹ ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے، جو کہ ایک وریسم سچویشن کریٹ کر چکا تھا۔ اس کے بعد پھر مارکیٹ ایفرٹ کرتی رہتی ہے، پھر نماز کے وقفے پہ بند ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر پریشر کنٹینیو کرتا ہے، اور وہ یہ مڈ ڈے کال میں آپ کو واضح طور پہ اپڈیٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد مارکیٹ اینڈ آف دا ڈے 46,869 کو ٹیسٹ کر کے ایک ریکوری کے ساتھ بند ہوتی ہے، اور وہ جو ریکوری ہے وہ امیڈیٹ ٹارگٹ کے کسی حد تک قریب بند ہوتی ہے۔ مارکیٹ 226 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو دونوں ٹارگٹ بھی بآسانی اچیو ہوئے۔ پازیٹیو بات یہ تھی کہ انڈیکس نے 267 پوائنٹ اپنے لو سے اچیو گین کیے، اور ڈپریسو بات یہ تھی کہ مارکیٹ نے اوور آل 227 پوائنٹ کا نقصان کیا۔ اور ایک اور اہم بات یہ تھی کہ یہ چوتھا مسلسل سیشن تھا جس میں ہم نے بیئرز کو ایکٹیویٹ دیکھا۔ ریکوری اپریشیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جو لو ہے میرے لیے تھوڑا سا غیر اہم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مارکیٹ جب نماز کے وقفے کے بعد کھلتی ہے تو اس میں ایک نئے سینٹیمنٹ، اکثر میں کہتا ہوں کہ فوری طور پہ شارپ مووز کی توقعات رکھی جاتی ہیں، تو وہ اسی توقعات پر پورا اترتے ہوئے اس نے وہ لو بنایا۔ تو اس لیے میرے پاس لو کی بہت زیادہ اہمیت نہیں تھی، کیونکہ وہ لو شارپ تھا، اور اس کے بعد مارکیٹ جو ہے اپنے 47,012 اور 46,940 ایریا کو آنر کرتی نظر آئی، اور اس کے بعد مسلسل 1-1.5 گھنٹہ وہاں ٹریڈ کر کے پھر مزید اوپر گئی۔ اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو یہ وہی ایریا ہے 47,000 اور 46,940 والا، جس کو ایک اسپیشل الرٹ بتایا گیا تھا کہ جہاں تک مارکیٹ میں امیدیں برقرار رہتی ہیں کہ مارکیٹ رینج میں ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جو مارکیٹ کی جو گرے چارٹ میں رینج بتائی جاتی ہے، یہ اس کے اندر یہ لوور لمٹ ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو گرے چارٹ بھی دکھایا جس میں میں نے آپ کو اوپر اور نیچے دونوں کے اسٹرائکس بتائے ہیں کہ 6 اسٹرائک یہ اوپر کر چکی ہے اور 6 اسٹرائک نیچے کر چکی ہے۔ یہ 6 اسٹرائک جو ہیں مور دین انف ہوتے ہیں کسی بھی رینج باؤنڈ ٹریڈ میں مارکیٹ کو ڈائریکشن کی طرف جانے کے لیے۔ تو اب ہم تصور کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ کوئی نہ کوئی ڈائریکشن لینے کی کوشش کرے گی۔ ابھی بھی ہم اس بات پہ پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ ڈائریکشن کیا ہوگی، مگر یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ڈائریکشن کو سمجھنے کے لیے لوور اور اپر لمٹ جو رینج کی ہوتی ہے وہ ٹریگر کا کام کرتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور جو لوگ ٹریڈنگ آن لیول کرتے ہیں یا پروفیشنل ٹریڈ کرتے ہیں، ڈیلی کالز پر توجہ دیتے ہیں، تو وہ اپر رینج کے پاس جب مارکیٹ پہنچتی ہے تو کسی حد تک پروفٹ ٹیکنگ ضرور کرتے ہیں۔ میرے ممبرز جن سے میری ڈسکشن روز رہتی ہے، لائیو مارکیٹ سپورٹ کے دوران بھی بات ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں واضح طور پہ یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف یہ کہ 6 اسٹرائکس اپر اینڈ لوور لمٹ پہ ہیں، یہ بیسیکلی 6 آپشنز بھی ہیں آپ کے پاس جو ملٹیپل ٹریڈنگ آپشنز ہیں۔ اب اگر آپ اس میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان 6 کو آپ 12 بھی کر سکتے ہیں اگر اف یو آر ڈوئنگ شارٹ ٹریڈ۔ اگر آپ شارٹ نہیں بھی کرتے
تو 6 اپرچونٹیز آپ کو ضرور ملی، اور اس 6 میں سے اگر آپ نے 4 یا 3 آپشنز بھی لے لیے تو مارکیٹ اپنے ایک بینڈ وتھ میں رہی جو کہ رینج 46,940 سے 48,057 اور 156 کے درمیان رہی، اور اس میں کتنا بنا؟ تقریباً 1,000 پوائنٹ میں آپ کو تقریباً اگر آپ منیمم 3 رائڈیں بھی لیتے ہیں تو 3,000 پوائنٹ کی موو ملی۔ تو یہ سب میں اہم ترین بات ہے جو ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی میں ہمیں ایڈوانٹیج دیتی ہے۔ تو اب جو صورتحال بنتی ہے کہ ہم نے آپ کو کابل کی صورتحال سے بھی اپڈیٹ رکھا، اور اس وقت سے رکھا جب انخلا کا فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ پوائنٹ بھی ریز کیے جو یقیناً آپ کو ویڈیوز کی شکل میں بھی مل چکے ہیں، اس پہ بات ابھی کرنا بیکار ہے۔ تو اس وقت بھی کابل کا کنسرن انویسٹر کا میجر کنسرن رہے گا۔ ویکینڈ آتا ہے تو 2 دن میں ہمیں بہت زیادہ اپڈیٹ ملتی ہیں، تو اس پہ توجہ دینا ہمارے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایون گلوبل مارکیٹ میں بھی کابل کی صورتحال پہ بہت کچھ تحفظات دیکھے گئے۔ تو اب جو آفٹر میتھ ہے کابل کی، جو کابل ڈیولپمنٹ کی، اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے سے تیار کرنے کی بات کی تھی، اور اب وہ آپ کے سامنے دھیرے دھیرے آتا رہے گا۔ اب چلتے ہیں ہم پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف۔ دیکھیے یہ جو ہفتہ کلوز ہوا ہے یہ 9واں ہفتہ ہے جو اس لمیٹڈ رینج میں کلوز ہو رہا ہے۔ کون سی لمیٹڈ رینج؟ وہی گرے چارٹ والی۔ تو میں یہ بار بار چونکہ پوسٹ کرتا رہا ہوں پچھلے ہفتوں میں کہ آپ کو اس رینج کا بڑا سمجھنا ہے، اور مارکیٹ کی بڑی موو کو اس رینج کے ساتھ ہی جوڑ کے رکھنا ہے۔ اور جس طرح میں نے 6 سٹرائکس کی بات کر دی، اب آپ کے سامنے اپر اور لوور لمٹ میجر ٹریگر مارکیٹ کے بن چکے ہیں۔ اس وقت بے شک جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مارکیٹ کی ڈائریکشن پہ پوائنٹ کرنا نسبتاً مشکل ضرور ہے، مگر جب ٹریگر موجود ہے تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ آپ کو خاص طور پہ فون کر کے یا کسی آڈیو ویڈیو کے ذریعے بتانا پڑے کہ مارکیٹ ٹریگر ہو گئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹریڈر فوکس رہیں۔ اگر تو نیچے کا لیول ٹوٹتا ہے تو اگلی سلائیڈ کے لیے فوکس رہیں، اور اگر اس وقت آپ بات کریں موجودہ حالات میں شارٹ ٹرم کی، تو شارٹ ٹرم میں 250 پوائنٹ کی ریکوری جو مارکیٹ میں ہوئی ہے وہ مارکیٹ میں بلز کی نئی بائنگ اور فریش انٹری پر کسی حد تک پوائنٹ کرتی ہے۔ تو وہ آپ کو ایک پری اوپن ہائپ اور یا آپ کو آنے والے سیشن میں کوئی ایکسائٹمنٹ کا آغاز ضرور دے سکتی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ دیکھیے مارکیٹ میں ایک پروفیشنل ٹریڈر کے لیے پیشنس بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ کسی بھی پروفیشنل ٹریڈر کا مین کیریکٹرسٹک ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ کے سینٹیمنٹ اور ٹرینڈ کو کس طرح دیکھتا ہے، اور کس وقت اس کو پیشنس سے کام لینا ہے، کس وقت اس کو ایکسائٹیڈلی انٹری لینی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے لیے بہت اہم اور ضروری ہوتی ہیں۔ یہی بات میں نے یہاں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب ہمارا حکمت عملی کیا ہوگی، رسک مینجمنٹ کیا ہوگا؟ تو یہ جناب اس میں یہ ہے کہ لو جمعے کا اور ریکوری ایک امید ضرور دے جاتی ہے۔ تو اب اگر یہ امید ہے تو ہم اس امید کو چیز ضرور کریں گے، ہم اس کو چھوڑ نہیں دیں گے۔ اب اس کو چیز کیسے کریں گے؟ ہم اس کو اس طرح چیز کریں گے کہ اگر مارکیٹ پازیٹیو ٹریڈ کرتی ہے تو ہم شارٹ ٹرم ٹریڈز میں جانے کی ضرور کوشش کریں گے، اور ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ جو بلز کی ایگزاسشن ہے جو موجودہ اس وقت حالات میں واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، وہ ایگزاسشن میں کسی طور پہ کمی ہو ہی نہیں سکتی جب تک 47,459 436 کے لیول کے اوپر مارکیٹ کمفرٹیبلی سسٹین نہ کرے۔ اور ایکسائٹمنٹ کہاں ہوگی وہ تو آپ کو پتہ ہی دیا، جو گرے چارٹ میں اپر ٹریگر ہے اس کے اوپر مارکیٹ ریلی بنا سکتی ہے۔ تو اس سے پہلے ہم ریلی کی بات نہیں کریں گے، ہاں 459 کے اوپر ہم ایک شارٹ ٹرم ویو کی بات کریں گے جو 1 سے 2 دن چل سکتی ہے۔ اور اگر ہم کو کل کے سیشن میں یعنی کہ منڈے کے سیشن میں شارٹ ٹرم انٹراڈے انٹریز کرنی ہے تو ہم 47,221 کے اوپر بھی آپٹیمسٹک رہیں گے۔ اور ایک بات ہم کو اچھی طرح سمجھ لینی ہے جو ہمارے رسک مینجمنٹ کا میجر پارٹ ہے
کہ اگر 47,061 کے نیچے اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے، والیوم جنریٹ کرتی ہے، تو ہمارے پاس بیئرز کے لیے، بلز کے لیے کوئی سمپتھیز نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بل سے کوئی بڑی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ ایون ہم بائنگ آن ڈپ کے بارے میں بھی نہیں سوچیں گے، وہاں پر ہمارا صرف ایک ہی طریقہ کار ہوگا، اور وہ ہوگا فوکسنگ آن جو ایکیومولیشن والے اسٹاک ہیں وہ ہوں گے۔ جمعے کو مارکیٹ کی بند ہونے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو ایک پوسٹ کیا تھا جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ایکیومولیشن والے کون سے اسٹاک ہونے چاہیے۔ میں نے کوئی 8-10 اسٹاک کے آپ کو وہاں نام دیے تھے، اور میں نے آپ لوگوں سے بھی آراء لی تھی کہ آپ لوگ بھی ایسے اسٹاک دیکھیں جو اس وقت ہمیں اٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ وہی اسٹاک ہوں گے۔ اگر آپ کو میری پچھلی 10-15 دن پرانی ویڈیوز یاد ہوں یا ہفتہ پرانی بھی ویڈیوز یاد ہوں، تو میں نے آپ لوگوں کو بار بار کہا تھا ری اسکیجولنگ آف پورٹ فولیو، جو اسٹاک اپنا فل دے چکے ہیں یا اپنا 60-70% پوٹینشیل دے چکے ہیں، ان میں سے باہر نکلنا چاہیے، اور اب ان اسٹاک کی طرف جانا چاہیے جس میں ہم کو زیادہ پوٹینشیل نظر آئے۔ تو دیکھیے جناب، اس مارکیٹ کے اندر اگر ہم ری اسکیجولنگ کرنا یا ایگزٹ کرنا سیکھ لیں تو پھر یہ مارکیٹ 4,000 اوپر جائے یا 2,000 اوپر جائے، ہم مارکیٹ کی پرسنٹیج گین سے زیادہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ یہ بات ثابت ہے آپ کی مارکیٹ سے، اور پچھلے 2-3 ہفتوں میں، چونکہ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا 9 ہفتوں میں مارکیٹ ایک رینج میں ٹریڈ کر رہی ہے، مگر اس پورے 9 ہفتوں کے اندر کیا ہم نے کتنے اسٹاک ایسے ہیں جس میں ایکسٹرا آرڈینری موو نہیں لی؟ میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں بہت سارے اسٹاک کا، تو ابھی کرنا بیکار ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھیے گا، ٹریلنگ اسٹاپ لاس کو لازمی اپنا ٹول بنائیے، اور کوشش کیجئے کہ آپ سلیکٹیو رہیں، ٹارگیٹڈ رہیں اسٹاک ایکیومولیشن میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت کامیاب رہیں گے۔ دعا فرمائیے ہمارے لیے، ہماری ٹیم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے اور کامیاب کرے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔